أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. من أحدث في أمرنا هذا قرة عيني في الصلاة. میرے محترم اور عزیز بھائیوں، میں دوستوں، مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے جو کہ پچھلے ہفتے میں نے آدھی جو ہے بیان جو ہے سیرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو چکی ہے. زندگی کے حالات اور صحابہ کرام کا رد عمل، یہ ساری چیزیں یعنی ولادت باسعادت سے شروع کی تھی میں نے بات، اور 8 سال کی عمر تک میں یہاں تک پہنچا تھا. اتنی بات ہماری ہوئی تھی. اب جن لوگوں نے سنا ان کے لیے تو خوش نصیبی ہے کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ تو نہ کر سکے لیکن سن تو ضرور لیا. اور مہینہ بھی ایسا ہے کہ جس میں آپ کی آنے کی بشارت اور جانے کا یہ دونوں ماہ ربیع الاول کا مہینے میں ہی ہوا. تو اس سے پہلے میں نے کہا بھی تھا اس بات کو کہ خوشی اتنی بھی نہ ہو کہ وفات پہ حاوی ہو اور وفات کا غم اتنا بھی نہ ہو کہ خوشی پہ حاوی ہو. درمیانی راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے. مقصد جو تھا وہ مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا آنے کا کہ جب آپ آئے تو پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم عام تھی. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا. ظلم و ستم کے پہاڑ ایک دوسرے پر توڑے جا رہے تھے. جنگ و قتال کرنا یہ آپس کا مشغلہ بن گیا ہے. ذرا ذرا سی بات پر جو لوگ ہیں لڑائی کرنی شروع کر دی اور برسوں ہی برس وہ ساری چیزیں چلتی رہتی تھیں. تو مقصد زندگی آپ کا یہ تھا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کی ربوبیت کا انکار کرنے سے بچنا. تو ولادت باسعادت جو ہے اکثر علماء کی تحقیق کے اندر 8 یا 9 یا اکثروں کا بیشتر 12 بھی ہوا، لیکن وفات کے اندر کسی کا کوئی شک نہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات. تو ہمیں خوشی اس بات کی تو ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جب آپ آئے تو اس کمرے کے اندر نور ہی نور ہو گیا. اس سے پہلے بھی میں نے بات کہی تھی اور تھوڑا سا مختصر سا میں لے لوں شروعات کا حصہ. دائی حلیمہ نے آپ کو اپنی پرورش کے اندر لیا اور لے کر جب گئی تو دائی حلیمہ کی جو اونٹنی تھی وہ بہت ہی زیادہ کمزور تھی. آگے جو قافلہ جا رہا تھا عورتوں کا ان سے سب سے زیادہ آگے پہنچ کر اپنے گھر بھی پہنچ گئی اور دودھ کو نکالا، دھویا اور پینا بھی شروع کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہوا. لوگوں کو حیرت ہوئی اس بات کی کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی کے اندر اتنا دودھ اور اتنی تیز رفتار کیسے ہو گئی آخرکار. تو دائی حلیمہ کی اونٹنی کو جو برکتیں حاصل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے حاصل ہوئی. لوگوں کے اندر حیرت اس بات کی بھی تھی کہ جہاں دائی حلیمہ کی بکری چرنے کے لیے جاتی تو وہاں پر اپنی بکریوں کو بھیجتے تاکہ دائی حلیمہ کی جو بکری جو کھاتی ہے وہ ہماری بکریاں بھی کھائے اور تر و تازہ گوشت ہمیں دے. لیکن ویسا کبھی نہ ہوا. صرف اور صرف دائی حلیمہ کی بکری جو ہے پیٹ بھر کر واپس لوٹتی تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ، اس کے بعد ہم آگے چلے تو شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے، یعنی سینہ چاک کرنے کا.
10 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے، اتنے میں 3 فرشتے آپ کے سامنے سونے کے تھال لے کر آئے۔ شق صدر کا واقعہ ہے یہ، علم نشرح میں جس کو بیان کیا گیا ہے، علم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ چاک کیا۔ تو جب وہ 3 فرشتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور ان کا سینہ مبارک چاک کیا۔ چاک کرنے کے بعد اس کے اندر سے اس دل کو نکالا۔ دل کو نکالنے کے بعد جو برف 3 فرشتوں نے لایا تھا، اس برف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا گیا۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا جو مادہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اور نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ اتنے میں دائی حلیمہ کا جو اصل بیٹا تھا، اس نے دیکھا کہ میرے قریشی بھائی کو جو ہے 3 لوگوں نے لٹایا ہوا ہے اور جو ہے دل کو دھو رہے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کو جا کے بتایا۔ دائی حلیمہ فوراً دوڑتی ہوئی آئی کہ کہا کہ میرا لال کو کیا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک وہاں پر بند کر دیا گیا اور مہر نبوت لگا دی گئی۔ نبوت کی مہر ان کے پیٹھ پر لگا دی۔ یہ شق صدر کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے شوہر حارث سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تو کیا کیا جائے؟ اب ان کے شوہر نے کہا کہ اسے واپس کر دیا جائے مکہ، ان کی والدہ کے پاس، آمینہ کے پاس اس کو واپس کر دیا جائے۔ دائی حلیمہ لے کر چلنے لگی، کسی جگہ پر رکی، اور رکنے کے بعد فراغت کی حاجت ہوئی، ضرورت کی حاجت ہوئی تو فراغت کرنے کے لیے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر نہیں پایا اور بہت پریشان ہونے لگ گئی۔ قسم کھا لی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تو میں چوٹی سے کود کر جان دے دوں گی۔ پھر وہ مکہ گئی عبد المطلب کے پاس، اور عبد المطلب کو سارا واقعہ سنایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس جگہ پر چھوڑ کر گئی تھی لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں۔ پھر عبد المطلب نے پورے مکے کے اندر ڈھونڈنا شروع کیا۔ غیب سے ایک آواز آئی کہ فکر مت کرو کہ اس کا جو رب ہے اسے وہاں پر پہنچا دیا جہاں اسے پہنچنا ہے، تم بھی وہاں پر جا کر اپنے محبوب کو تلاش کرو۔ دادا عبد المطلب وہاں پر گئے اور وہاں پر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ کی جو زندگی دادا کے ساتھ گزرنے لگی۔ اب جب دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو ابو طالب کی باری آئی۔ ابو طالب کی پرورش کے اندر آپ پلنے لگے، اور ایک مرتبہ جب آپ ابو طالب جو ہے شام جانے لگے تجارت کی غرض سے۔ کس کی غرض سے؟ تجارت کی غرض سے۔ جیسے آج جو ہے دیہات کے لوگ ہمارے یہاں پر آتے ہیں بیچنے کے لیے، آپ نے اسٹیشن پہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ٹولی جمع کر کے آتے ہیں، اس طریقے سے ابو طالب جو ہے تجارت کی غرض سے شام جانے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ابو طالب نے آپ کا غمگین چہرہ دیکھا اور آپ کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ جب آپ ساتھ جانے لگے اور شام پہنچے، وہاں پر قافلہ جمع ہوا۔ قافلہ جمع ہونے کے بعد ایک بحیرہ نامی راہب جو یہودی تھا، وہ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا اپنے خانقاہ کے اندر کہ کوئی تو ہے جو آ رہا ہے۔ اسے اس چیز کا علم تھا، اور اس نے ساری چیزیں دیکھ لی کہ کوئی ایسا شخص جو آخری نبی ہے وہ آ رہا ہے یہاں۔ لوگوں نے سامان اکٹھا کیا، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نہیں ملی بیٹھنے۔ تو بحیرہ نامی جو شخص تھا، جو یہودی تھا، اس نے کیا کیا کہ جب شام سے جب ابو طالب واپس روانہ ہونے لگے تو ان کے لیے جو ہے کھانے کا انتظام کیا، خدمت کرنی چاہیے ان کی۔ لوگوں کے اندر تعجب پڑ گئی کہ بحیرہ نامی یہ جو شخص ہے یہ تو یہودی ہے، قریشی خاندان کا کیسے خدمت کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کھانے کی دعوت رکھی اس جگہ اپنی خانقاہ کے اندر، اور سارے لوگوں کو بلایا اور سارے لوگ جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور بیٹھنے کے بعد جب سارے لوگ وہاں جمع ہوئے تو بحیرہ نے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا ہے؟
تو لوگوں نے کہا کہ ایک بچہ رہ گیا جو سامان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو بحیرہ تعجب میں پڑ گیا اور اس نے یہ کہا کہ اسی کے لیے یہ سارا انتظام رکھا گیا ہے، اسی کے لیے یہ دعوت رکھی گئی ہے، اور اسی کو چھوڑ کر آ گئے۔ پھر ابو طالب سے پوچھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ ابو طالب نے کہا ہاں یہ میرا بیٹا ہے، لیکن بحیرہ نے سمجھ لیا کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ اس کا بھتیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دی لات و عزا کی، جو پہلے زمانے کے بت تھے، اس کی قسم دی کہ کیا آپ ہی نبی ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں نبی۔ تو بحیرہ نے کہا کہ اسے یہاں سے لے کر چلے جاؤ ورنہ یہ یہودی جو ہے انہیں قتل کر ڈالیں گے۔ یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد ابو طالب نے واپس مدینہ منورہ مکہ مکرمہ لے کر چلے گئے، اس کے بعد کبھی انہیں واپس شام نہیں لایا۔ تو یوں آپ کی زندگی چلتی گئی، اور جب 40 سال کی عمر آپ کو پہنچی تو نبوت کے جو مہر تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے اجاگر کی اور نبوت سے سرفراز فرمایا، یعنی نبی بنایا 40 سال کی عمر۔ اور جب نبی بنے تو سب سے پہلے ایک کام کیا کہ سب کو بلا کر جمع کیا، ایک پہاڑی پر جمع کیا اور کہنے لگے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کیا اسی لیے تو نے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا کہ میں تیری جو ہے یہ ساری باتیں سنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن طعن کی گئی اور وہاں سے سارے لوگ پھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے، یہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام پہ اور زیادہ زور دیا، لوگوں کو بلاتے رہے، حق بات کہتے رہے، یہ ساری چیزیں کرتے 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 جب آپ کا آخری وقت پہنچا تو آپ نے جو ہے، میں آخری وقت اس لیے لے رہا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے، اسی لیے لے رہا ہوں، جب آپ کا آخری وقت پہنچا تھا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میرے جو دائیں سائڈ کے جو بال ہیں وہ آپ لے لیجیے۔ بالیں اتنی لمبی لمبی، زلفیں اتنی لمبی لمبی تھی، آپ دائیں سائڈ کے جو بال تھے حضرت طلحہ کو دے دیا، اور جو بائیں سائڈ کے بال تھے وہ کسی میں بانٹ دیے، کسی کو کچھ ملا کسی کو کچھ نہ ملا۔ جانے کا وقت تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو قصوہ جو اونٹنی تھی اسے بھی پتہ چل گیا کہ آپ کا جانے کا وقت ہو چکا ہے، اور وہ رونے لگی، چیخ و پکار کرنے لگی، اور اس کا بھی اسی دن انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے ایک دوسری اونٹنی لی، اور دوسری اونٹنی کو لینے کے بعد آپ نے طواف کعبہ کیا، اور طواف کعبہ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے 1.5 گھنٹہ مسلسل دعا کی، دعا کرتے رہے۔ پھر جمرات پر آپ نے شیطان کو پتھر مارا، واپس لوٹے، اور جب واپس لوٹے تو آپ کو جو ہے طبیعت خراب ہوئی، آپ کی جو ہے طبیعت خراب ہوئی۔ آپ نے سر کے اوپر عمامہ اتنا زور سے باندھا جیسے کوئی ایسی پگڑی جیسی باندھی جاتی، اور زیادہ زور سے باندھ دی۔ پھر آپ کو جو ہے گشت آیا، یعنی بے ہوشی کا عالم آیا، آپ بے ہوش ہونے لگے۔ لوگوں سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے کہا ہاں ہو گیا، آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ کو گش آیا، پھر آپ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، پھر کہنے لگے کہ نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے کہا ہاں ہو گیا، آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ کو گش آیا، پھر آپ بے ہوش ہوئے، پھر اٹھے، پھر لوگوں سے کہا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے کہا ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کا انتظار ہے۔ آپ نے نماز پڑھی اور اپنے کمرے میں چلے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے فرمایا موت کا فرشتہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، کہا اندر لے آئے۔ حضرت میکائیل آئے تو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ سلام ہو اے نبی آپ پر۔ اس سے پہلے میں نے کسی کو بھی سلام نہیں کیا، اور نہ آئندہ کبھی کسی کو کروں گا، اس لیے کہ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ جانا تو اجازت لینا سب سے پہلے اور سلام دینا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کا شوق، آپ کی دیدار کا شوق اللہ تبارک و تعالی رکھتے ہیں، آپ کی جانے کا وقت ہے۔
حضرت جبرائیل سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہا کہ میرے اولاد کا کیا ہوگا، حضرت حسن حسین کا کیا ہوگا، میری سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں نہیں کہی، بلکہ اپنی امت کی فکر کیا اور امت کے بارے میں سوال کیا کہ میری امت کا کیا ہوگا، جاؤ یہ پوچھ کے۔ حضرت جبرائیل گئے اور واپس آئے، کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ انہیں جو ہے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا ایک ساتھ۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ مدینہ کے اندر چیخ و پکار لوگوں کی نکل گئی۔ حضرت عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ محمد اس دنیا سے ختم ہو چکے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ لوگ بے ہوش ہو گئے ایک دم سے کہ اس دنیا سے نبی وصال کر چکے۔ ایسا غمگین دن کبھی کسی نے نہ دیکھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے مدینہ ہی چھوڑ دیا اور حبشہ ہجرت کر گئے اور وہاں سے واپس کبھی لوٹے ہی نہیں اور ان کی اذان کبھی سنی ہی نہیں گئی۔ تو یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا واقعہ ہے۔ تو سیرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ ربیع الاول کا مہینہ یہ نہیں کہ ہم نے جھنڈیاں لگا دی، بس اس کا نام نہیں ہے ربیع الاول۔ بہت ساری خرافاتیں ہیں، ان سب چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ آپ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرو، ہم بھی ضرور اس مطالعے کے اندر بیٹھیں گے آپ کے ساتھ۔ آپ کہو گے کہ عید میلاد منانا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے، نہ مستحب ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، کسی نے بھی نہیں منایا۔ میری بات آپ کو کڑوی لگے گی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سال رہی؟ 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہی یا نہیں رہی؟ آپ نے کبھی منایا یا آپ نے کسی کو منانے کا حکم دیا؟ سب سے وفادار دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو تو کہہ سکتے تھے نا، دوست ایک دوسرے کو ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 مرتبہ آیا، آپ نے کبھی نہیں منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 مرتبہ آیا یہ دن، لیکن منایا نہیں منایا۔ کیوں؟ اس لیے یہ چیز تھی ہی نہیں میرے بھائی۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی 12 مرتبہ یہ چیز آئی، لیکن کبھی منانے کا حکم نہ دیا اور نہ منایا کبھی۔ حضرت علی کے زمانے میں یہ چیز آئی، لیکن نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ چاروں خلفاء نے کبھی اس چیز کو منایا ہی نہیں، لیکن ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس چیز کو عاشق رسول سمجھ کے کر رہے ہیں ہم۔ عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی پر درودوں کا نذرانہ پیش کرے، مسجد کے اندر سیرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے، ذکر الہی میں مشغول رہے اور نعت حمد و ثنا کرتے رہے۔ یہ عاشق رسول ہے۔ عاشق رسول آج ایسا ہو گیا ہے کہ 12 بجے رات تک ایک دن پہلے پوری گلیوں کو سجا دیا، لیکن فجر کا پتہ نہیں کہاں گیا فجر، یہ حال ہے۔ اور دوسرے دن جھنڈیاں لے کر چل رہے، نبی کا کلمہ آتا نہیں ہے، نبی کا نام معلوم نہیں ہے، والد کا نام معلوم نہیں ہے، دادا کا نام معلوم نہیں ہے۔ آپ کو اگر میں سناؤں نا تو 15 سے 20 جو نسلیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں پورا آپ کو سنا دوں گا۔ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کے ابا کا نام عبداللہ، ان کے ابا کا نام عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فیر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خثیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن معاد بن عدنان۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کی دادا کی دادا کی دادا کا نام ہے۔ آپ کو کتنا نام یاد ہے؟ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کتنا عاشق رسول ہے یہ اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھے سب سے پہلے۔ تو نبی کی جو محبت ہے وہ ہمارے دل میں ضرور ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ جھنڈیاں لگائیں، آپ لگاؤ، آپ کو لگانا ہے، کوئی یہ نہیں، لیکن دوسرا کسی کو یہ نہ کہے کہ آپ عاشق رسول نہیں ہیں۔ اس کے دل کے اندر کتنی محبت ہے وہ جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم عید اور میلاد یہ ساری چیزیں نہیں مناتے ہیں، ہم کیوں نہیں مناتے؟ صحابہ نے اس چیز کو نہیں کیا میرے بھائی۔ اب جس چیز کا ثبوت ہی نہیں تو وہ ہم کیوں کریں؟
وہ دین کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور جو چیز دین کے اندر اضافہ ہوتی ہے وہ گمراہی کہلاتی ہے۔ کل ضلالۃ فی النار، اور وہ جو گمراہی ہے وہ جو ہے جہنم تک لے کر جاتی ہے۔ اور ایک دوسرے کو کافر کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو جو کافر کہتا ہے اگر اس کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے تو وہ خود کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ آج کل جو ہمارے اوپر تہمتیں باندھی ہوئی ہیں، بہتان باندھی ہوئی ہے، الزام تراشی کی ہوئی ہے کہ یہ نبی کو مانتے ہی نہیں، تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پورا ہوتا ہی نہیں ہے نبی کے بغیر۔ ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ تو پورا ہوتا ہی نہیں نبی کے بغیر۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عاشق رسول نہیں؟ عبداللہ بن مسعود جو سب سے بڑے راوی ہیں حدیث کے، اتنی حدیثیں ان سے منقول ہیں، ایک حدیث کے اندر بھی انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ نبی کا میلاد منایا جائے۔ اتنے بڑے حدیث، پوری حدیث کے اندر ان کا کئی مرتبہ نام آ چکا ہے۔ عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن زبیر، زید بن ارقم، زید بن اسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابی، اتنے سارے صحابی، یہ ان لوگوں نے کبھی منایا نہیں، تو ہم کیسے منائیں؟ یہ دین نہیں ہو سکتا بلکہ رسم و رواج ہو سکتی ہے۔ تو اسے آپ منا سکتے لیکن ہم منا نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد امام حماد، امام نقی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسلک پر ہم لوگ چلتے ہیں، ان کی زندگی میں تو کئی مرتبہ یہ دین آیا، کبھی منایا انہوں نے؟ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اتنے بڑے بڑے بزرگ گزر چکے۔ حضرت فرید الدین گنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کبھی منانے کا حکم دیا؟ نہیں دیا۔ تو آپ جو ہے سب سے پہلے سیرت کا مطالعہ، نبی کی زندگی کو کھنگالے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا آخر کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی تھا، اور وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے پیغام کو عام کرنا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو ہے ان ساری چیزوں سے، خرافات سے دور رہے۔ اگر آپ کو منانا ہے تو دوسرے لوگوں کو نہ کہے کہ آپ مناتے نہیں ہیں۔ ہم جو ہے سیرت مصطفیٰ پہ بات کرتے ہیں، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، اجماع، قیاس، یہ چار چیزیں سے جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے تب تک ہم اس چیز کو مناتے نہیں۔ چار چیزوں سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو جس کو منانا ہے وہ منائے، لیکن دوسروں کے اوپر الزام تراشیاں نہ کرے کہ یہ عاشق رسول نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی عاشق رسول ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، وہ نبی کو چاہتا ہے، اور عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے، ورنہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود کی اور صلاۃ و سلام کی کثرت کریں۔ آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ سارے درود ہیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ ضروری تھوڑی ہے نعت و حمد کی محفلیں سجا لیں، مسجد کے اندر بیٹھ جائے، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، سبھی لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے